الزامات، مقدمات، بدنامیاں، جملے کسنا، کیا شریفوں اور ان کے حواریوں کا یہی مستقبل ہے یا مسلم لیگ نون میں آپ کو کوئی سیاستدان امید کی کرن نظر آتا ہے؟ دیکھو ہم شکیل صاحب، ہم بت پرستوں سے بھی معاف فرمائیں مجھے بدتر لوگ ہیں. اس کی وجہ ہے میں پہلے بھی کئی بار یہ کہہ چکا ہوں، اگر 10 20 50 100 بندے کو بھی یہ بات پسند آ جائے تو میرے لیے میں سمجھوں گا زندگی بھر کی کمائی. وہ یہ کہ بت پرستی سے بدتر ہے شخصیت پرستی. اگر یہ ایک شیشے کا بت ہے، پتھر کا ہے، لوہے کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لکڑی کا ہے، اس کی پوجا کرو گے، اس کا تو کوئی دماغ نہیں خراب ہونا، اس کا دماغ ہے ہی نہیں، وہ تو بے جان چیز ہے. وہ تو اپنی ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا. اس بیچارے کا کرتے رہو پوجا، گڑ گڑاتے رہو، اس کی خوشامد کرتے رہو، منتیں کرتے رہو، اس نے کیا سننا ہے؟ وہ تو ایک سمبولک سی چیز ہے. لیکن جب آپ انسانوں کی کو ورشپ کرتے ہیں، ہیرو ورشپ، شخصیت پرستی، وہ انسان سے جانوروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کی مت ماری جاتی، وہ اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں. تو ہم اس طرح کے لوگ ہیں. اس لیے یہ کہ جی مسلم لیگ نون میں آپ کو کوئی سیاستدان امید کی کرن نظر آتا ہے، امید کی کرن یہ شریف فیملی کے گردی گھومتی رہے گی. کیوں؟ ہم نے ٹیلنٹ تو نہیں دیکھنا، ہم نے وہ تعلیم تو نہیں دیکھنی، اس بندے کا ہاؤ بریو ہی ہے. اب یہ بڑا آدمی ہے، اشرف بزدل آدمی ہے، بڑے جدے بھاگ گیا، وہاں بیٹھا ہے، پورا خاندان بیٹھا ہے، پتر وہاں ڈکے ہوئے ہیں، سمدھی وہاں پہنچا ہوا ہے، باقی رشتے. تو یہ اب رانا ثناء اللہ جیسے بہادر لوگ بھی ہیں، کوئی شک نہیں، دلیری سے فیس کر رہے ہیں، وہ تو نہیں بھاگے. لیکن نہ کسی اور کی ان کو دلیری سمجھا نہیں، نہ دانائی. اس میں یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایک اور بڑا باوقار آدمی تھا چودھری نثار علی خان. یعنی پوری نون لیگ میں آپ اندازہ لگائیں، واحد آدمی جس نے کہا کہ یار جس کو گود کھلایا میں اس کو میڈم میڈم کرتا پھروں. میرا پیپلز پارٹی پہ اعتراض سب سے بڑا یہی ہے کہ اعتزاز حسن میرے بھائیوں جیسے ہیں، بہت میرا پیار محبت ہے ان سے. میں کڑتا ہوں کہ جی بلاول یار، اور میں نے اس کو اہمی ایک چھوٹے سے بچے، کوئی فارنر تھی میرا خیال ہے، کوئی فلپینو یا فلانا وہ تھی ان کی نینی ٹائپ کو آیا بایا، تو نثار علی خان اور لوگ مجھے اس وقت اب تک ہاں بالکل ہیں. حالانکہ پچھلے دنوں ان صاحب نے بڑی ایک ناگوار حرکت کی، وہ بہت اچھی خوبصورت وہ گفتگو کرتے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی میں یہ جو ندیم افضل چاند وغیرہ اس طرح خوبصورت لوگ تھے، اب خیر چھوڑ گئے ہیں. لیکن نہیں، ادھر انہوں نے بھٹوز میں سے نہیں نکلنا. خطی لوگ ہیں نا، اسی لیے بربادی ہے. ان کے دماغوں کو چڑی ہوئی ہے. مطلب وہ ایک بندہ جو پہلے ادھر بھاگ گیا، پھر ادھر بھاگ گیا، وہ ادھر چکر دے گیا، ادھر چکر دے گیا. اب ساری جاتی عمرے کی زمین جو ہے وہ متنازع ہے. اور میں قسماً یہ بات عرض کر سکتا ہوں میرا اپنا فارم ہاؤس ہے ادھر. وہ ظاہر ہے ان کی طرح کا تو نہیں ہے، وہ تو 2 ایکڑ کا ہے صرف. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ when they were buying land، مانک یہ گاؤں کہلاتا تھا، تو اس وقت بے شمار افواہیں تھیں، یہ جبرن لے رہے ہیں، زبردستی لے رہے ہیں. تو کیا اوقات ہے کسی کی سٹنگ چیف منسٹر یا سٹنگ پرائم منسٹر کو، کیا غریب کسان نے جس کے 2 4 6 ایکڑ اس طرح کر کے انہوں نے سمیٹا ہے. اس کے پیچھے تو 5000 ٹائٹل ہوگا، وہ کئی ہو سکتے ہیں. یہ سلمان اعظم آٹومنس کا، اس کی بیوی عورت بازار میں مسجد بنانا چاہ رہی تھی، ایک عورت اڑ گئی، اس نے کہا جا بھاگ جا، میں نہیں دیتی. تو اس کو منت تڑلے خوشامد کر کے منایا. لیکن یہ تو بلڈوز کر دینے والے لوگ ہیں. سو ان کا چھوڑیں. مجھے تو سچی بات، میں 26 27 28 سال اٹھا کے دیکھ لیں، وہ خبریں اخبار کی 25 26 سال پرانی فائلیں اگر کسی کا دل کرے
اور کوئی جا کے ریسرچ کرنا چاہے، کام کرنا چاہے، تو میں خود ضیاء صاحب کو اللہ بخشے، وہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا، ان کا بیٹا ہے، میرے بھی بیٹوں کی طرح امتنان، میں کہہ دوں گا کہ بھئی ان کو آپ رسائی دے دو اپنے آرکائیوز وغیرہ تک، وہ آپ دیکھ لو۔ میں تو کب سے انگلیاں گھس گئی ان کے خلاف، اب تو ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے مجھے شرم آنے لگ گئی ہے، سچی بات۔ یہ جب ایگزائل پہ گئے تب بھی میں نے کوئی بات، وہ اس لیے ان کو چھوڑیں آپ، اپنے رویے جو ہیں ہمیں بدلنے چاہیے، ہیرو ورشپ نہیں۔ بڑے حیران ہوئے لوگ، کوئی ابھی تو عمران کو آئے ہوئے ہیں، آپ نے اتنی لمبی 22-24 سال لکھ پاگل ہو گئے اور اب آپ تنقید کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نو، دیٹ از مائی رائٹ۔ میری کمٹمنٹ جو ہے غیر مشروط وفا اور محبت، وہ ملک اور اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ہے۔ بیسیکلی ملک میں پولیس واحد ادارہ ہے جو اس وقت سب سے زیادہ کرپٹ ہے۔ اس ادارے کی بحالی کے لیے کوئی اصلاحات کیوں نہیں کی جا رہی ہیں؟ آپ کی ان لوگوں سے ملاقاتیں رہتی ہیں تو آپ کیوں نہیں ان کو تجاویز دیتے؟ چونکہ ہم جیسے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ محکمہ پولیس کے ٹھیک ہو جانے سے تقریباً 75% جرائم ختم ہو جائیں گے۔ اخلاق احمد صاحب اب ٹھیک ہے، پولیس بہت کرپٹ ہے، چونکہ میرا آپ کا عوام کا ان سے چونکہ رابطہ بہت واسطہ پڑتا ہے، ہاں، لیکن یہ لیک آف نالج ہے آپ کا۔ کسٹم کبھی سونے کی کان تھا، اریگیشن ایک محکمہ ہے، محکمہ تعلیم ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سو یہ جو آپ جو کہہ رہے ہو نا زیادہ کرپٹ، میں معاف کرتا ہوں، میں آپ سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ کون سا شعبہ، محکمہ، ادارہ ہے اس ملک میں جو رج کے کرپٹ نہیں ہے؟ عوام بھی کرپٹ ہے، ریڑھی والا بھی کرپٹ ہے۔ ٹو ٹیل یو آنیسٹلی اخلاق صاحب، کرپشن ہمارے ہاں وے آف لائف ہے۔ اگر کسی کے پاس جادو کا چراغ آئے اور اس ملک سے کرپشن جادو کے زور پہ ختم ہو جائے، آدھی سے زیادہ آبادی 1 مہینے کے اندر اندر بھوکی مر جائے گی۔ ایک بزرگ تھے ہمارے اسد گیلانی صاحب، بڑے ممتاز لیڈر تھے وہ جماعت اسلامی کے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ ان کے صاحبزادے تھے فاروق گیلانی۔ فاروق میرا بہت پیارا دوست تھا، تو وہ ایک سینئر بیوروکریٹ تھا، تو منسٹری آف فائنانس میں نا ایک دفعہ فاروق اور بھابھی وہ آئے، میرا بہت پرانا یونیورسٹی ڈیز کی دوستی تھی اور بہت زیادہ تھی، تو آئے تو میں نے جنرل گپ شپ میں پوچھا، میں نے کہا یار فاروق تو سنا پاکستان کی اکانومی کی صورتحال کیا ہے؟ جواب سنیں، اس نے کہا یار حسن چھوڑ، اس ملک کی کوئی اکانومی نہیں ہے، ہر آدمی کا ہاتھ دوسرے کی جیب میں ہے، ہر ادارے کا ہاتھ دوسرے کی جیب میں۔ انہوں نے پتا تو کرا کوئی پریزیڈنٹ ہاؤس نے باپ ڈاکا کتنا دینا ہے، اب اس کی بتی کون کاٹے؟ یہ وے آف لائف۔ سرکاری ملازم ہے، وہ 18ویں گریڈ کا ہو، 17ویں کا ہو، 20ویں کا ہو، 22ویں کا ہو، اس کا ٹیک ہوم آپ دیکھ لو۔ بھئی گھر اگر اس کو بڑا ملا ہوا ہے سرکار کی طرف تو اس کو تو وہ کھا نہیں رہا نا، اس کو تو فیس کی شکل میں ادا نہیں کر سکتا، بچے مہنگے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، تام جھام سارا کچھ ہے، ٹیک ہوم کیا ہے اس کا؟ وہ تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور ان ایوریج میں کہتا ہوں منیمم 3 بچے ہوں، میاں بیوی ہوں، 5 ہو گئے، باقی ہو گیا جی ماں باپ، چلو 7، فیملی آف 7 ہمارے یہاں تو بہت چھوٹا یونٹ سمجھا جائے گا۔ مجھے اچھا باقی ملازم سرکاری، بجلی سرکاری، سارا کچھ سرکاری، مجھے صرف اسکولوں کا خرچ نکال کے 22ویں گریڈ کا بندہ مجھے بچے پڑھا کے دکھا دیں، نہیں ہو سکتا۔ اسٹیٹ گن پوائنٹ پہ کرپٹ کرتی ہے، لاجیکل ہیں، اندھے ہیں، پاگل ہیں۔ ایس ایچ او کے اختیارات دیکھو وہ اتنے ہیں، ایس ایچ او کی تنخواہ دیکھو اتنی ہے، اس میں تو ہفتہ گزارا نہیں ہو سکتا۔ سو اس لیے یہ کہنا کہ جی فلانا زیادہ کرپٹ ہے، فلانا کم کرپٹ ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ اس ملک کا کلچر ہی کرپشن ہے۔
یہ جو ملاوٹ کر رہے ہیں فلانا، میں آپ کو اب چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، ڈوب مرنے کو دل کرتا ہے. پھر یہ بات کرتے ہیں کہ جی مسلمانوں کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ. یہ ظاہر ہے اردو میں تو نہیں چھپی، یہ انگریزی میں چھپی ہوگی. ٹھیک ہے، رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں روزانہ 20 کروڑ لیٹر، یہاں عذاب نازل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، پاکستان میں روزانہ 20 کروڑ لیٹر سے زیادہ ملاوٹ شدہ. اچھا، ملاوٹ بھی پانی کی ہو تو قابل قبول ہے بھائی، کیمیکلز ڈالتے ہیں یہ بدبخت، اور یہ پوری کی پوری قوم کو جہنم رسید کرنے والی بات ہے. میں 20 بار یہ لکھ چکا ہوں کہ اس کو چوک پہ گولی مارو جو یہ کام کرتا ہے. کیمیکلز، دودھ میں پانی ڈال دو تو چلو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار، تم تو کیمیکل سے دودھ بناتے ہو، نتیجہ کیا ہوگا؟ غریب لوگ ہیں جو پھر نہیں خود اپنی بھینسری رکھ سکتے، یا جو 2-4 بڑے اچھے برانڈز ہیں ہمارے، پریما وغیرہ، یہ بہت اچھے ڈیفینیٹلی، تو نہیں بندہ افورڈ کر سکتا نا، عام آدمی خود لینے پہ مجبور ہے. اچھا ہوگا کیا؟ کیمیکل زدہ دودھ پی کے ایک بچہ بڑا ہوگا، ایک بچی بڑی ہوگی، کل انہی کی آپس میں شادیاں ہونی ہیں، مریخ سے تو نہیں رشتے آنے. کیسی نسل پیدا ہوگی؟ خدا کا خوف. تو یہ کہنا ہے کہ جی وہ کرپٹ ہے، تو نہ، یہاں جو زندہ ہے وہ کرپٹ ہے. ایکسیپشنز 1 in a million کوئی ہوگا وہ اور بات ہے. ظاہر ایک پرسنٹیج ہے اس ملک میں جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں، ان کے 40 50 لاکھ کے پیکج ہیں، ان کو تو کوئی ضرورت نہیں. باقی خدا کا خوف کریں. ایک سیکرٹری ہے، کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، وہ جو بیوروکریسی ہے یہ ان کی، اس میں ان کی تنخواہیں دیکھو، بندہ رونے کو دل کرتا ہے. سو نہیں، یہ درست نہیں ہے. پولیس کا چونکہ بہت واسطہ پڑتا ہے، اور وہ ایک یونیفارم، ان میں تھوڑا ایگریشن ہوتا ہے، یونیفارم کی ایک اپنی نفسیات ہے. ادروائز میں آپ کے اس الزام سے ایگری نہیں کرتا. یا تو آپ کہیں سارے کرپٹ ہیں، پھر میں آپ کے ساتھ ایگری ہوں. اکیلی بیچاری پولیس کو سنگل آؤٹ کرنا، مرتے بھی وہی ہیں. اب پچھلے دنوں کیا ہوا، اس طرح کوئی اور مرتا ہے، کوئی کسٹم والا مرتا ہے، ایکسائز والا مرتا ہے، فوڈ انسپیکٹر مرتا ہے. صبح بس یہی ہے، یہ ہمارے نصیبوں میں یہی گاندہ لکھا ہوا ہے. میں ریلیکس کر گیا ہوں، سچی بات ہے. یہ اتنا خوبصورت، اتنا دلچسپ سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بھی تقریباً آپ کا ہم عمر ہوں، اور واشنگٹن میں فارغ البالی کی زندگی گزار رہا ہوں. ماضی سے پرانے لوگوں اور پرانی باتوں سے مجھے بہت دلچسپی ہے. ماضی سے پرانے لوگوں اور پرانی باتوں سے مجھے بہت. لیجنڈ اداکار دلیپ کمار کے حوالے سے آپ اپنی کچھ یادیں میرے ساتھ شیئر کریں، میں شکر گزار ہوں گا. امجد خان صاحب، اللہ آپ کو صحت دے، زندگی دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ تقریباً میرے ہم عمر ہیں. اگلے میسج میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کا کیا اندازہ ہے کہ میری عمر کتنی ہوگی. یہ ضرور آپ نے، میں اس پہ پھر کامنٹ کروں گا. میں پہلے آپ کو اپنا ایک شعر سناتا ہوں، بلکہ 2 شعر اس حوالے سے کہ بوڑھی سوچیں میرے چہرے سے چپک کر رہ گئیں، بوڑھی سوچیں میرے چہرے سے چپک کر رہ گئیں، میں جوان عمری میں ہی صدیوں پرانا ہو گیا. میں بہت کم عمری میں ہی بوڑھا ہو گیا تھا. اچھا، پھر میرا ایک اور شعر ہے، رستے پہ عمر کی میرا پاؤں پھسل گیا، ایک اور سال پھر میرے ہاتھوں نکل گیا. اچھا، بہرحال اللہ آپ کو صحت دے، زندگی دے. ایک میں آپ کی ذاتی زندگی میں تھوڑی سی آپ کی فارغ البالی مجھے بہت ہی اچھی لگی، پسند آئی. میری بھی یہی کیفیت ہے، لیکن
میں فارغ البال تو الحمدللہ بہت ہوں، فارغ نہیں ہوں۔ تو آپ سے بھی میری یہ گزارش ہوگی کہ کوئی بھی اپنی پسند کا کام، ایکٹیویٹی، سرگرمی، یہ بہت ضروری ہے۔ واک شوق، یہ آئی ایم شیور آپ ایک بہت مہذب سویلائز سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا چیزوں کا، لیکن اپنی فارغ البال اللہ آپ کو اور کرے، لیکن فارغ نہیں بیٹھنا، یہ ایک بھائی کے طور پہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اب آپ نے جو بات کی ہے، میں حیران ہوں آپ نے کسی اور بندے کے بارے میں بات نہیں کی۔ میں سنتوش بھائی پاکستان کے میگا سٹار تھے، موسٹ ہینڈسم مین، میں نے سینما کی تاریخ میں، بلکہ ایک ایرانین کیمرہ مین تھے، انہوں نے کہا تھا کہ the only perfect face، پرانا انٹرویو میں نے آپ کو 25-30 سال پہلے سنا تھا، کہ سنا تھا ان کا نام تھا فریدوں ایرانی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ پوری دنیا کے سینما پہ میری نظر ہے، بہت بڑے کیمرہ مین تھے، فوٹوگرافر یا کیمرہ مین، یہ کیمرہ یا جو بھی کہتے ہیں اس کو آج کل۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سنتوش کمار کے علاوہ پوری دنیا کے سینما میں کوئی ایسا چہرہ نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی اینگل کمزور نہ ہو۔ اچھا، میں اتفاق سے سنتوش بھائی اللہ کری کہ رحمت کرے، سبیہ بھابی وغیرہ، میں ان کا فیملی کا حصہ، چونکہ ان کا سب سے چھوٹا، پچھلے دنوں سلو بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے، ایس سلیمان، یہ 4 بھائی، سنتوش بھائی، درپن بھائی، سلو بھائی، اور ان کے جو سب سے چھوٹے بھائی ہیں منصور عباس، اللہ علیہ سعید زندگی دے، میرے بہت پیارے دوست ہیں، فیملی آف ویری ویری ہینڈسم پیپل۔ اچھا، اور ویسٹ کے کچھ لوگ مجھے بہت، مارلن برانڈو، اس طرح گریگری پیک وغیرہ، اس طرح کے لوگ، میں کرک ڈگلس، میں بڑے دن اداس رہا جب کچھ عرصہ پہلے ہی کرک ڈگلس تھی، حالانکہ ان کی خاصی ایج تھی، میں نے ان کی کتاب بھی ریگ مین سن اور آئی ایم اسپارٹیکس وغیرہ پڑھی، تو حیران میں اس بات پہ ہوں کہ آپ نے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو میرا پسندیدہ ہے، اور میری اب تک ایک خواہش، اور اب ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ دلیپ صاحب از ناٹ ان پراپر شیپ، یوسف خان صاحب سے ملنے کی خواہش تھی جو آج تک پوری نہیں ہوئی۔ میں 2-3 بار انڈیا گیا ہوں، میں اتفاق ہی نہیں ہوا بامبے، کم میرے پاس ویزا تھا نہیں، میری یہ خواہش، میرا خیال ہے خواہش ہی رہ گئی ان کو دیکھنے کی، ملنے کی۔ اب تو چونکہ وہ بالکل ہی ان کو از ناٹ کیپنگ گڈ ہیلتھ، ان کو دائیں بائیں کا، ان کو شاید وہ اپنی عظمت بھی بھول چکے ہیں۔ تو انڈین سینما تو نام ہی بیسیکلی دلیپ کمار کا ہے، حالانکہ بڑے بڑے اچھے لوگ، موتی لال سے خود انسپائرڈ تھے دلیپ صاحب۔ تو میں آپ کو آئی واز ناٹ پریپیئرڈ اس پہ، تو پھر علیحدہ میں دلیپ صاحب کو اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوئی پروگرام کر دوں گا۔ میں صرف آپ کو بتانے کے لیے، میں نے ابھی جب میں نے سوال دیکھا ہے تو میں نے خاور کو، جو ہمارے کیمرہ مین ہیں، تو میں نے انہیں اشارہ کیا ہے، انگلش سائیڈ ہماری اس سائیڈ پہ ہے، تو میں نے کہا وہ کتابیں اٹھا لیں، اردو اس سائیڈ پہ ہیں، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ این آٹو بایوگرافی، ٹھیک ہے، دلیپ کمار، ٹھیک، ایک کتاب۔ دوسری یہ سمن کمار کی ہے، دلیپ کمار، ٹھیک۔ اچھا، پھر ایک اور کتاب ہے بنی روبن کی، اگین دلیپ کمار، ٹھیک۔ اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت کتاب، ساری بہت اعلیٰ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، دا لاسٹ ایمپرر، یہ پڑھیں ذرا۔ تو یہ سنجیت صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور کتاب کا نام دیکھیں، دلیپ کمار دا لاسٹ ایمپرر، پاکستانی انڈین سینما، پاکستانی بھی کہیں ہم، بر صغیر کا لاجواب، بحیثیت انسان بہت خوبصورت، کیریئر عالی شان، سیلف میڈ آدمی، پشاور کے رہنے والے، میں نے ان کا گھر بھی دیکھا ہوا ہے، اور گھر بھی کس کے ساتھ دیکھا، وہ عجیب بات، میں پشاور گیا
تو میرے تو بزرگ تھے, میرا ان سے بہت محبت کا رشتہ تھا. امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد, ان کے صاحبزادے لقمان, میرا اس پورے خاندان کے ساتھ بڑا عقیدت, پیار, محبت, احترام کا تعلق ہے. اللہ غریق رحمت کرے قاضی صاحب کو. ان کا صاحبزادہ لقمان, تو میں نے ان کو کہا, میں نے دلیپ صاحب کا اور راج کپور صاحب کا بھی گھر دیکھنا ہے. تو آئی لائک سو مینی پیپل. سینما میرا پیشن رہا ہے ایک زمانے میں. اب سچی بات ہے, مجھے ہالی ووڈ سے لے کے انڈیا پاکستان میں تو فلم انڈسٹری ویسے ختم ہو گئی, وہ مجھے ہضم نہیں ہوتی. اب وہ اتنی زیادہ اس میں ٹیکنالوجی اور وہ ٹیکنیکس وغیرہ. اب فوکس میرا خیال ہے پرفارمنس پہ نہیں ہے, کہانی پہ نہیں ہے. اب ہنچ بیگ آف نوٹر ڈیم بندہ دیکھے, سن فلاور دیکھے آدمی, تو وہ اور طرح کی کہانیاں ہیں. سمر آف 42 بلا تعداد خوبصورت موویز. تو بہرحال یہ فوری طور پہ میرا امیجیٹ ریئیکشن تھا. کتابیں 5-4 اور بھی ہوں گی دلیپ صاحب پہ. اور اگر میں کھول کے دکھاؤں آپ حیران رہ جائیں گے, میں نے اتنا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. تو بہرحال اس کے لیے تو باقاعدہ کوئی کم از کم 10-15 منٹ کا پروگرام ہونا چاہیے. میں دلیپ صاحب کی زندگی کی ایسی ہائی لائٹس آپ کو بتاؤں کہ پہلے جو ان کے مینٹور کہہ لیں یا بڑے بھائی, یہ اشوک بھائی کہا کرتے تھے, اشوک کمار کو. تو دیویکا رانی ایک بہت بڑی کنگ میکر تھیں سینما کی, اور دلیپ صاحب کو لائیں بھی وہی. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں کہ ان کا جو اسٹوڈیو تھا دیویکا رانی کا, اس میں کوئی بندہ, کوئی ٹاپ سٹار ہو, کوئی فن خوان ہو, وہاں اگر کوئی وائلیشن ہوتی تو اس کی تنخواہ کٹتی تھی, جرمانہ ہوتا تھا. تو دلیپ صاحب کو گود لے لیا, اون کر لیا اشوک صاحب نے, وہ بھی بڑے آدمی تھے. تو وہ شوٹنگ ہو رہی تھی دیویکا رانی کے اسٹوڈیو میں, تو دلیپ صاحب سے نا کام نہیں ہو رہا تھا, چونکہ ان کا نکوٹین لیول گرا ہوا تھا. تو ہی ڈیسپریٹلی نیڈیڈ اے سگریٹ. وہ دور تھا بہت زیادہ اسٹوڈیو. تو دیویکا رانی چونکہ خود سگریٹ پیتی تھی, دلیپ صاحب نے کہا اشوک بھائی میں ان کے آفس سے جا کے نا سگریٹ چرا کے لاتا ہوں, آپ پی لیں, ریلیکس کریں, اور پھر اپنا شارٹ واٹ جو بھی تھا. تو دلیپ صاحب گئے, وہ دیویکا آفس میں نہیں تھیں, وہ گئے اور وہ ان کا خاص جگہ پہ ان کا پیکٹ پڑا ہوتا تھا. انہوں نے سگریٹ نکالا, جا کے اشوک صاحب کو دیا, انہوں نے پیا, کہانی ختم ہو گئی. اگلے مہینے دلیپ کمار صاحب کی سیلری میں سے 100 روپیہ کٹ چکا تھا, یعنی دیویکا رانی کو پتہ لگ چکا تھا. بہرحال سوال آپ کا بہت خوبصورت, تھینک یو ویری مچ. ہم سیاست میں ہی گھسے رہتے ہیں ہر وقت, دنیا کے حالات بھی ہم بدل تو نہیں سکتے, دنیا کے حالات, یہ بڑی خوبصورت بات. تھینک یو ویری مچ.